सफर छोटे जुराइम, ذاتی جھگڑوں اور طاقت کے مظاہرے سے شروع ہوا، مگر جلد ہی یہ راستہ پیچھے مڑنے کے قابل نہ رہا۔ لیاری میں کمزور ہونا جرم تھا اور طاقتور ہونا بقا کی ضمانت۔ رحمان نے اسی اصول کو اپنایا اور آہستہ آہستہ ایک عام نوجوان سے ایک خوفناک شناخت میں بدلتا گیا۔ وقت کے ساتھ لیاری گینگ کلچر نے منظم شکل اختیار کر لی۔ علاقے، گلیاں اور حدود طاقت کے زور پر تقسیم ہونے لگی۔ ہر گینگ کا اپنا جھنڈا، اپنا قانون اور اپنی عدالت تھی۔ رحمان ڈکیت اس نظام میں تیزی سے ابھرا کیونکہ وہ بے خوف تھا، منظم تھا اور تشدد کو حکمت عملی کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ اس کی شہرت خوف کے سہارے پھیلی، ایسا خوف جو خاموشی خرید لیتا ہے۔ پولیس کی کمزور گرفت اور سیاسی مصلحتوں نے ان گینگز کو مزید مضبوط بنا دیا۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ رحمان ڈکیت کو صرف ایک مجرم کے طور پر دیکھنا حقیقت کا ادھورا مطالعہ ہے۔ وہ ایک فرد ضرور تھا، مگر اس کے پیچھے ایک